ملکہ بلقیس پر نفسیاتی برتری اور مزید اس کو ویڈیوز دیکھنے غلطی کے کا لیے ہمارے احساس چینل دلانے کے اشاعت لیے میڈیا تھل کو حضرت سبسکرائب سلیمان کریں۔ علیہ شکریہ۔ الصلاۃ والتسلیم نے دوسری تدبیر فرمائی۔ پہلی تدبیر گزر چکی کہ اس کا تخت منگوا کے اس میں تبدیلیاں کر دیں، اور دوسری تدبیر یہ فرمائی کہ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ فوری طور پر ایک صاف ستھرا چمکتا شیشے کا محل تیار کرو، مکمل محل شیشے کا ہونا چاہیے۔ شیشے کا محل تیار ہو گیا، خوب چمکا دیا گیا۔ ملکہ بلقیس آ گئی۔ آنے کے بعد پچھلی باتوں کے بعد اب کہا سلیمان علیہ السلام نے قیل لہا ادخل الصرح، اس کو کہا گیا کہ اب اس محل میں داخل ہو جائیے، محل کے اندر چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ فلما رأته حسبته لجة، جب اس ملکہ بلقیس نے اس محل کو دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ شاید پانی ہے، اس کی چمک پڑ رہی ہے، فرش جو ہے اوپر پانی بچھایا گیا ہے یا ڈالا گیا ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کے پنڈلیاں کھول دی۔ جس طریقے سے عام طور پر پانی سے بچنے کے لیے آدمی کپڑے اوپر اٹھاتا ہے، اس نے کپڑے اوپر اٹھا دیے، جو کچھ پہنا تھا، جو ان کا لباس تھا، تاکہ یہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے سے جڑا ہوا ایک محل ہے، شیشے کا بنایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں بڑی عجیب سی بات کر دی ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ لوگوں نے قرآن کی تفسیر اور دین کو بگاڑنے کے لیے بہت ساری اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، روایتیں، من گھڑت قصے داخل کرنے کی کوشش کی ہے، یا وہ ایک چلتی ہوئی اسرائیلیات جو یہودیوں کی طرف سے بنائے ہوئے تھے، قصے بنائے ہوئے، وہ چلتے 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 نبی علیہ السلام تک بھی پہنچے، پھر آگے بھی بیان ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بناوٹی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، الیاذ باللہ، ملکہ بلقیس سے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس کے پاؤں پر جو ہے وہ بال ہیں، ٹانگیں بالوں سے بھری ہوئی ہیں، آپ ان سے شادی نہ کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کے لیے کہ واقعی اس کی ٹانگوں پر بال ہیں یا نہیں، یہ تدبیر کی۔ کتنی غلط بات ہے جو نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے، اگر بالفرض والمحال کامن سینس کی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم بھی کرنی ہوتی تو کسی اور طریقے سے کر لیتے، اللہ کے نبی تھے، صاحب وحی تھے، اللہ بتا دیتے۔ بالکل غلط بات ہے، قرآن میں کہیں بھی، اور نہ نبی علیہ السلام کے فرمان اس کا تذکرہ ہے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کا سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، بالکل ستھرا ہوتا ہے، تبھی تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ اور اگر کبھی انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق، نبی کی طبیعت کے مطابق، انسان کے تقاضے کے مطابق نبی سے کوئی ایسا کام سرزد بھی ہونے لگے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے، جب زلیخا نے دعوت دی اور بھرپور گناہ کا سارا ماحول بنا ہوا تھا، 7 دروازوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء، اس طریقے سے ہم نے یوسف سے گناہ کو پھیرا۔ یوں نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو گناہ سے بچایا، لنصرف عنہ السوء، یوسف سے گناہ کو ہٹایا، یوسف کو گناہ سے نہیں ہٹایا، گناہ کو یوسف سے ہٹایا، یوسف کو گناہ سے نہیں ہٹایا۔ کیا مطلب کہ یوسف تو میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، اور گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہ نے یوسف کے قریب آنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ یہ نبی کی شان ہوا کرتی ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ایسے ہیں، مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن کا زمانہ ہے، یہ 14 15 سال کی عمر ہے، تو اس وقت کے ماحول میں کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں تھی، ننگے ہونے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، عیب نہیں تھا، تو پتھر دور دور سے اٹھا کے لائے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے کاندھے پر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو کے لا رہے تھے۔ آپ کے چچا نے دیکھا کہ بھتیجے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو فرمایا بھتیجے تہمت اتار کے نا، چادر اتار کے کندھے پہ رکھ لو، تہمت اتار کے کندھے پہ رکھ لو۔ روایات میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مان کے نا تہمت کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کہ مجھے غیب سے ایک تھپڑ لگا، میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور ہوش اس وقت آیا جب وہ تعمیر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جس نبی نے کل آ کر کے امت کو سطر کا مسئلہ بتانا تھا کہ سطر کا کھولنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ،
جو اپنا سطر کھول کے کسی کو دکھاتا ہے، جو اس کی طرف دیکھتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یاد رکھیے، مرد کا سطر ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، بالکل ناک کے ساتھ۔ ناک اگرچہ سطر میں شامل نہیں ہے، لیکن ناک کے ساتھ متصل سطر کا حصہ شروع ہوتا ہے، گھٹنا اس سطر میں شامل ہے۔ لہٰذا اس جگہ کا دیکھنا دکھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسی کھیلیں دیکھنا، ایسے مردوں کو دیکھنا جی کہ جس کا گھٹنا ننگا ہو، ران ننگی ہو، جائز ہو، نہ اصلی حالت میں دیکھنا جائز ہے، نہ ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھنا جائز ہے۔ یاد رکھیے، ڈیجیٹل میڈیا پر وہی چیز دیکھنا جائز ہے جو اصل میں دیکھنا جائز ہے۔ جو چیز اصل میں دیکھنا جائز نہیں ہے وہ موبائل پر، کمپیوٹر پر، ٹیلی ویژن پر، اس پر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسی تصاویر دیکھنا یا غیر محرم عورتوں کی تصاویر دیکھنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ہم تو اسلامی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی اور پھر ڈرامہ، یہ ڈرامے کا لفظ ہی بڑا خطرناک ہے۔ اسلامی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جی اس اسلامی ڈرامے میں غیر محرم عورتیں نہیں ہوتی؟ اسلام نے کب غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے کہ آپ اسلامی ڈرامہ دیکھ کے یا تاریخی ڈرامہ دیکھ کے ثواب حاصل کرے ہو، وہ بھی روزے کی حالت میں؟ وہ بھی خطرناک عمل ہے۔ بہرحال بات الگ دوسری طرف جا پڑے گی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس نبی نے آ کر کے سطر کی حفاظت امت کو بتانی تھی، تو اللہ نے لڑکا پن میں بھی نبی کو ایک انجانے میں ہونے والی غلطی سے بچایا، انجانے میں ہونے والی غلطی سے بچایا، اس لیے کہ نبی کا استاد براہ راست اللہ کی ذات ہوا کرتا ہے۔ نبی دنیا میں کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوا کرتا، اور جو کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوا کرتا۔ بڑی خطرناک بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کرنا کہ انہوں نے اس عورت کی ٹانگیں دیکھنے کے لیے یہ تدبیر کی تھی۔ نہیں، تدبیر کیوں کی تھی سلیمان علیہ السلام نے؟ کہ اس عورت کو غلطی کا احساس ہو کہ جس طرح مجھے یہاں سمجھنے میں غلطی لگی ہے نا کہ یہ شیشہ نہیں ہے، یہ پانی ہے، اسی طرح غیر اللہ کی عبادت جو تو کرتی آئی ہے وہ بھی اسی طرح غلط ہے۔ غیر اللہ کی عبادت بھی اسی طرح غلط تھی جس کو تم معبود سمجھ کے آئی ہو، اگر حاجت روا سمجھتے رہی ہو، مشکل کشا سمجھتی رہی ہو۔ یا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے، جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہیں۔ وہ ابتلا ہے۔ ابتلا کیا ہے کہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو لو جی ہمارا کام تو فلاں مزار پہ ہو گیا، ہمارا کام تو فلاں قبر پر جانے سے ہو گیا، ہم نے 11ویں دی، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے فلاں بزرگ کے نام پر نیاز پکائی، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے غیر اللہ کے نام پر سبیل دی، ہمارا کام ہو گیا۔ یہ آزمائش ہے، کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، حقیقت میں جہاں سے کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، یہ غلطی ہے، کام تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، چلو ہم مسلمان ہیں، ہم تو ایماندار ہیں، مومن ہیں، ہندو کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ہندو تو کافر ہے نا، وہ اپنی منتیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اپنے بھگوانوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہندوؤں کے کام اب ان کے مندروں سے ہو رہے ہیں، سکھوں کے کام ان کے گردواروں سے ہو رہے ہیں، عیسائیوں کے کام صلیب کے ذریعے ہو رہے ہیں، یہودی مستقل عبادت کرتے ہیں، دیوار گوریا ہے ان کی بیت المقدس کے پاس، وہاں پر کھڑے ہو کر کے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کے کام وہاں سے ہو رہے ہیں۔ چلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کام صاحب مزار سے، نظر سے، نیاز سے ہو رہا ہے، تو پھر یہی کام تو ہندوؤں کے مندروں میں بھی ہو رہا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوئے؟ آپ سب کہیں کہ نہیں جی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بات نہیں ہے، کر اللہ ہی رہے ہوتے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم اور اپنے شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی سزا تجھے اور ملے گی۔ اللہ کبھی کبھی ڈھیل دیتے ہیں، اللہ کبھی کبھی ڈھیل دیتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے یہ تہمت ہے سلیمان علیہ السلام پر۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بتانا چاہتے تھے جس طرح تجھے یہ غلطی لگی ہے نا کہ سورج ہمارا معبود ہے، سورج ہمارا حاجت روا ہے، اور یہ تیری سمجھ غلط تھی، اسی طرح یہ محل والی بات سے تمہیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، تیری ہر بات درست ہو۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے بات سمجھنے کے بعد وہ اپنی ضد پر باقی نہیں رہتا، وہ اپنی ضد چھوڑ کے سچی بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی عقل مندی اور ذہانت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ ہٹ دھرمی جو ہے نا، ہٹ دھرمی، یہ بے وقوفی کا دوسرا نام ہے۔ اپنی ضد پر پکا رہنا یہ بے وقوفی کا دوسرا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے۔ قالت، کہنے لگی، رب انی ظلمت، اللہ میرے پالنہار، جو کچھ اب تک میں نے کیا، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، میں غلطی پہ تھی، میں نے بڑا گناہ کیا، شرک کرتی رہی، ظلمت نفسی، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے قرآن میں اعلان کیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں، لیکن اللہ جیسی منعم، رحمان، رحیم، کریم ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔
کہ نعمتیں اللہ عطا کریں، زندگی اللہ عطا کریں، جی سکھ اللہ عطا کریں، صحتیں اللہ عطا کریں، اولادیں اللہ عطا کریں، اور پھر تم عبادت غیروں کی کرو. اور یہ یاد رکھنا شرک کا معنی ملاوٹ ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرنا. اللہ کی ذات کا انکار شرک نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے یہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں اللہ نے کچھ اختیارات ان کے حوالے کر رکھے ہیں، اللہ نے کچھ طاقتیں ان کو دے رکھی ہیں، ان کے ذریعے ہمارا کام بنتا ہے، ان کے ذریعے ہمارا کام بنتا ہے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، عبادات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کے اوصاف میں وصف میں شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. انی ظلمت نفسی، یہ شرک کر 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 کے میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان، میں بالکل اسی طریقے سے اسلام لائی ہوں، مسلمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ مل کر کے. اس طرح سلیمان علیہ السلام ایمان لائیں کہ میرا اللہ اکیلا وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. پھر رب العالمین، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. مجھ پر بھی انعامات اسی کے کیے گئے ہیں، سلیمان علیہ السلام پر بھی انعامات اسی کے کیے گئے ہیں. ہر جہان کو پالنے والا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کا لحاظ رکھنے والا اور حاجات کا خبردار جو ہے نا، میں اس پر اسلام لائی ہوں. رب جو ہے نا، رب کہتے ہیں کہ ہر قسم کی آفات سے، مصیبتوں سے بچا کر کے پودے کا خیال رکھنا. پودا ہے نا، چھوٹا سا ننھا سا پودا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا، کیڑے مکوڑوں سے اس کو بچانا، تیز ہواؤں سے اس کو بچانا، جی بڑے جانوروں سے اس کو بچانا، اس گھاس پھوس اس کا ارد گرد پیدا ہو جائے کانٹوں سے، اس کا خیال رکھ کر کے اس کو بڑھانا یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط تنے والا درخت بن جائے. اس کو تربیت کہا جاتا ہے. تو اللہ بھی بچپن سے لے کر مرنے تک ساری چیزوں سے بچا کے اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھ کر کے اللہ دنیا میں اس کو پالتے ہیں. وہ رب العالمین ہے. تو میں اسلام لائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالن ہار ہے. یہاں قصہ ختم ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کے ساتھ. بعض لوگوں نے کہا کہ پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام کی اس کے ساتھ شادی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. یہ کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، نہ قرآن پاک کی کسی ایسے ثابت ہے، نہ میرے پاک پیغمبر کے فرمان سے یہ چیز ثابت ہے. یہی ظلم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ بھی کیا ہے. اس کو بھی کیا قصے بنا کے بعد میں کچھ زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، پھر اس کو جوان کیا، اس کی جوانی لوٹ آئی، پھر وہ راستے میں انتظار کیا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ چلو میرا محبوب یہاں سے گزرے گا اور کچھ نہیں تو اس کے گھوڑے کی ٹاپ کی وہ خاک میرے اوپر پڑے گی. تو اس طریقے سے بے سروپا باتیں کر کے ایک اسکیا داستان کے طور پر لوگوں کو یہ قصہ سنایا جاتا ہے. وہاں پر بھی قرآن و حدیث سے کوئی چیز ایسی ثابت ہو، اپنی طرف سے اضافہ کرنا، یہ قرآن پر ظلم کرنا ہے. اللہ ایسی حرکت سے، ایسے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.